السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، یہ مہینہ عربک کیلنڈر کا 8واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، یعنی شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان المعظم کے 4 تاریخ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، کچھ مہینے عربی کے ایسے ہیں جن سے اس امت نے بہت سارے رسوم کو، بہت سارے رواجوں کو، بہت سارے خرافات کو جوڑ دیا ہے، جبکہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک شعبان بھی ہے۔ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے ریہرسل کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایک امتی ہونے کی حیثیت سے صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اس طرف بلاتی ہے کہ ہم اور آپ بھی رمضان کی تیاری میں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا شروع کر دیں، نفل روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیت دی ہے تو ایک دن گیپ کر کے ہر دوسرے دن الٹرنیٹ ڈے کر کے روزہ رکھیں، اور اگر اتنا نہیں ہو سکے تو کم از کم سوموار جمعرات کو رکھیں۔ ہر مہینے کی جو 13، 14، 15 تاریخیں ہیں، وہ ہر مہینے کی جو نوافل روزے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم رکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو 13، 14، 15 کو بھی روزہ رکھ لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی 15 تاریخ کو خاص کر کے روزہ رکھنا، 15 تاریخ کی رات کو خاص طور سے براءت کی رات سمجھنا، نجات کی رات سمجھنا، اور اس دن رات جاگ کر عبادتیں کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہے جتنا خوشگوار لگے، جتنا اچھا لگے، اور ہم اور آپ چاہے اس کا جتنا دعویٰ کر لیں کہ نیکیاں ہی تو ہم کرتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے۔ عام طور سے ہمارے سماج میں یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ اس میں حرج کیا ہے۔ اب میں نے بار بار اس حرج کا جواب یہ دیا ہے آپ کو کہ سب سے بڑا حرج اگر کوئی چیز ہے ان سارے معاملات میں اور اس قسم کے سارے خرافات و بدعات میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل یا اس قسم کا عمل نہیں رہا ہے۔ اور جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ عمل ہمارے لیے کارگر اور سودمند ثابت ہونے کے بجائے ضرر رساں اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر اور ثواب دلانے کے بجائے ہمیں گناہ اور عذاب کا حقدار بنا سکتا ہے، سزاوار بنا سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور آپ نے کر کے دکھایا ہو۔ جو عمل ثابت نہیں ہے اسے نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جتنا بھی اس کو لوگ نیک کہہ لیں، اچھا کہہ لیں، حسنات کہہ لیں، معروفات کہہ لیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور شعبان سے متعلق انشاءاللہ آئندہ کے 2-4 ویڈیو میں اور بھی باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مختصر حدیث ہے جو اس شریعت کے لیے ایک اصول اور ایک قاعدہ بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث گرامی کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی، یا جو گروہ بھی، جو جماعت بھی کوئی ایسا عمل انجام دے جس عمل کا کوئی ثبوت، کوئی پروف اور کوئی
کوئی دلیل ہماری شریعت میں نہیں ہے، اس پر ہمارے طریقے کی مہر نہیں لگی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر رسالت اور مہر نبوت نہیں لگی ہوئی ہے، تو وہ عمل مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریجیکٹڈ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کسی بھی نیکی کے کرنے سے پہلے یا کسی بھی نیک عمل کو انجام دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، جستجو کرنی چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ عمل ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور پریس بھی یہ فیس بک پر لائک بھی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انہی اعمال کو انجام دینے، انہی نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے جن نیکیوں پر مہر نبوت و مہر رسالت لگی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔